والحمد لله رب العالمين۔ اسی وقت اس کانفرنس کے مہمانان گرامی اور مقررین خطباء اور آرگنائزر محترمہ سجیدہ بشر صاحبہ اور عزیز طلباء و طالبات، یقیناً بہت وقت ہو چکا اور آپ میں سے اکثر سامعین اب اس وقت پڑھ تو رہے ہوں گے روانگی پہ اور دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ یہ گفتگو جلد ختم ہو، تو اس دعا کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ معاونہ کو شریک کروں گا۔ موضوع یقیناً مختلف بھی ہے، اہم بھی ہے اور وقت کی آواز بھی ہے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلا اختلاف ہوا وہ تب ہوا جب رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدریز ہوئے سوائے ابلیس کے۔ اب وہ رب کائنات کی نافرمانی کر چکا ہے، وہ دوری کر چکا ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر چکا ہے، لیکن رب کائنات نے فوراً اسے سزا نہیں سنائی، جاننے درگاہ نہیں کیا، فوراً اسے جنت سے نکلنے کا حکم نہیں دیا، نافرمان قرار نہیں دیا، بلکہ اسے مہلت دی اور اسے موقع دیا صفائی کا۔ ما مانا آتا اللہ کا سجدہ اجازت، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تھا، پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یہ دنیا کی پہلی عدالت سنجی ہے، یہ کائنات میں پہلا یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ ملزم کی حیثیت سے ابلیس ہے، مسند انصاف پر خود رب کائنات ہے، اور ظاہر ہے کہ رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس نے انصاف کا پہلا اصول یہاں پہ وضع فرمایا اور ہمیں بتایا کہ چاہے انصاف کرنے والا خود رب کائنات ہو، لیکن ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر سزا نہیں سنائی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر اس طرح لے کے چلا تو ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی کم ہوگی، وعدے کی تکمیل بھی دشوار ہوگی۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی بات شروع کروں تو ایک اختلاف تو وہ ہے جو ایمان اور کفر کا ہے، اس کا یہاں پہ ہمارے پروفیسر شیخ شفیق صاحب نے ذکر بھی فرمایا۔ اب یہاں پر اس اختلاف کو دور کیسے کیا جائے؟ یہ نرمی اور شائستگی سے حقائق کی روشنی میں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا زور زبردستی سے ممکن ہے کہ آپ وقتی طور پر اپنی بات منوا لیں، لیکن ظاہر ہے وہ قائم نہیں ہوگا، جو بات نہیں بنے گی۔ یہاں پر اگر میں وہ طائف کا ذکر کروں، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور جو شرپسندوں نے آپ پر سنگین کی، آپ زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے اور آپ کے مقدس نبی صاحب کی نالین پار کر گئی، تو پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے، اللہ کے محبوب اگر اجازت ہو تو آپ کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا، نتیجہ کیا نکلتا؟ تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے پہاڑوں کو حرکت میں آنا پڑتا۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے پہاڑ حرکت میں آ جاتے تو پھر کون ہوتا جو آپ کی مخالفت کرتا؟ پھر کون ہوتا جو آپ کا پیغام قبول کرنے سے انکار کرتا؟ پھر کون ہوتا جو اسلام کو قبول نہ کرتا اور آپ کے نام کا کلمہ نہ پڑھتا؟ لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور انکار فرما دیا اور اس کو منع کر دیا۔ کیوں؟ کہ اگر اس وقت جو کلمہ پڑھیں گے وہ خوف اور حیبت سے پڑھیں گے، قائل ہو کر نہیں پڑھیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب خوف اور دہشت کی وجہ ختم ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ تو فرمانا تھا، تو وہ جو محض خوف اور دہشت سے کلمہ پڑھتے وہ فوراً پلٹ جاتے اور اسلام کی ناؤ وہاں پر بھی منظار میں غرقیاب ہو جاتی۔ تو اس لیے آقا کریم نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ کس طرح خود زخم کھائے